اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الخبیثات للخبیثین، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں، والخبیثون للخبیثات، اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہیں، والطیبات للطیبین، اور پاک دامن عورتیں پاک دامن مردوں کے لیے ہیں، والطیبون للطیبات، اور پاک دامن مرد پاک دامن عورتوں کے لیے ہیں، اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ مبرہ ہیں ان تہمتوں سے جو وہ ناپاک لگاتے ہیں، لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے ہی اللہ کی بخشش ہے اور عزت والی روزی ہے۔ اس آیت مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ دوستی اور سنگت ہر شخص سے نہیں ہو جایا کرتی، بلکہ طبیعت کی مناسبت کو اس میں بڑا عمل دخل ہے۔ برے لوگ ہمیشہ اپنے ہم جنسوں کے پاس بیٹھ کر ہی راحت اور سکون محسوس کرتے ہیں، لیکن اگر انہیں تھوڑی دیر کے لیے ہی نیک لوگوں کی محفل میں بیٹھنا پڑے تو وہ اکتا جاتے ہیں اور وہاں سے بھاگ نکلنے کی تدبیریں اختیار کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اگر نیک فطرت لوگ اپنے ہم مزاج لوگوں کے پاس بیٹھیں گے تو انہیں کوئی اکتاہٹ محسوس نہیں ہوگی، بلکہ وہ بڑی خوشی اور سکون محسوس کریں گے، اور اگر انہیں بد اتوار لوگوں کے پاس لمحہ بھر کے لیے بھی بیٹھنا پڑے تو وہ پریشان ہو جائیں گے۔ انہی وجوہات کی وجہ سے اور اسی قاعدے کے مطابق ہی اکثر ہی ایسا ہوتا ہے کہ ناپاک اور آوارہ عورتیں آوارہ مردوں کی طرف رغبت رکھتی ہیں، بالکل اسی طرح آوارہ مرد جو ہیں وہ بھی آوارہ اور ناپاک عورتوں کی طرف ہی رجوع کرتے ہیں، جبکہ پاکیزہ اور نیک فطرت خواتین نیک فطرت اور عزت دار مردوں کی طرف رجوع کرتی ہیں۔ بالکل اسی طرح عزت دار اور باحیا مرد باحیا اور عفت مآب خواتین کی طرف ہی رجوع کرتے ہیں۔ جب قدرت کا عام اصول یہ ہے تو خود غور کریں کہ جو اطیب الاطیبین ہیں، جو خیر الاولین والآخرین ہیں، تو اس کی اہلیہ مکرمہ بھی اطیب الطیبات ہوگی، اور ان نابکاروں کا جھوٹ اسی ایک بات سے عیاں ہو جاتا ہے۔ اب مزید دلائل کی تو ضرورت ہی پیش نہیں رہتی۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں لکھتے ہیں کہ اہل تحقیق فرماتے ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام پر تہمت لگائی گئی تو اللہ تعالیٰ نے ایک شیر خوار بچے کی زبان سے حضرت یوسف علیہ السلام کی برات کی۔ جب حضرت مریم علیہ السلام پر الزام لگایا گیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ابھی صرف چند دنوں کے بچے تھے انہوں نے برات پیش کی، لیکن جب حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ یہی واقعہ پیش آیا تو خود زبان قدرت نے قرآن پاک میں آپ علیہ السلام کی پاک دامنی کی شہادت دی۔ اس آیت مبارکہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کمال فضل و شرف ثابت ہوا ہے کہ وہ طیبہ اور پاک پیدا کی گئی، اور قرآن پاک میں ان کی پاکیزگی کا بیان فرمایا گیا اور انہیں مغفرت اور رزق کریم کا وعدہ دیا گیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے خصائص عطا فرمائے جو آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے قابل فخر ہیں۔ ان میں سے خاص طور پر ایک یہ ہے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک ریشمی کپڑے پر آپ یعنی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تصویر لائے اور عرض کیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں۔ دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ کسی کنواری عورت سے نکاح نہیں فرمایا۔
تیسرا یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف آوری کے دن ہوئی۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی کا حجرہ مبارک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آرام گاہ بنا۔ بعض اوقات ایسی حالت میں بھی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کے لحاف میں ہوتی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پاک پیدا کی گئیں اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے مغفرت اور رزق کریم کا وعدہ فرمایا گیا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا، نہ داخل ہوا کرو گھروں میں، غیر بیوتکم، اپنے گھروں کے سوا، حتی تستأنسوا، جب تک تم اجازت نہ لے لو، وتسلموا، اور سلام نہ کر لو، علی اہلہا، ان گھروں میں رہنے والوں پر، ذالکم خیر لکم، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، لعلکم تذکرون، شاید تم اس کی حکمتوں میں غور و فکر کرو۔ اب اس آیت مبارکہ سے اسلامی طرز معاشرت کے چند اہم قاعدے سکھائے جا رہے ہیں۔ انصار کی ایک خاتون بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی، عرض کی، یا رسول اللہ، بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں گھر میں ایسی حالت میں ہوتی ہوں کہ میں نہیں چاہتی کہ کوئی مجھے اس حالت میں دیکھے۔ کبھی میرے والد آ جاتے ہیں اور کبھی اہل خانہ سے کوئی اور مرد آ جاتا ہے، مجھے کیا ارشاد ہے، وکیف اصنع، اور میں کیا کروں؟ تو اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ ہم خود غور کریں کہ انسان کا گھر اس کا خلوت خانہ ہے، جہاں وہ بے تکلفی سے اپنا وقت بسر کر سکتا ہے۔ اگر یہاں پر بھی ہر شخص کو بلا اجازت بے دھڑک آ گھسنے کی آزادی ہو تو انسان گھر میں بھی وہ راحت اور آرام نہیں پا سکے گا جس کی تلاش میں وہ باہر سے تھکا ہوا آتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے گھر کی خواتین جو ہیں وہ بھی ہر وقت اپنے کپڑوں کو سنبھال کر نہیں رکھ سکتی۔ کبھی دوپٹہ سر سے اتر جاتا ہے، کبھی کوئی کام کرنے کے لیے آستینیں چڑھانی پڑتی ہیں، نہانا دھونا ہوتا ہے۔ ان حالات میں اگر آنے والے پر کوئی پابندی نہ ہو تو عورتیں یا تو ہر وقت سر پر چادر ڈالے رہیں اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھی رہیں، یا پھر نامحرم کے سامنے بے حجاب ہونے کا اندیشہ مول لیں۔ اور یہ ویسے بھی بڑی سخت زیادتی ہے کہ کوئی کسی کے بھی گھر میں بلا اجازت گھس آئے۔ اس طرح تو بہت ساری خرابیوں اور تباہیوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ نظر بازی، کسی کی راز کی باتوں کو سننا، بہت ساری قباحتیں ہیں جو پھر پیدا ہوں گی۔ گھر کا امن اور سکون برباد ہونے کے ساتھ ساتھ عزت و آبرو کی بھی حفاظت نہیں رہے گی۔ اسلام سے پہلے عرب کے لوگ اس قسم کے آداب معاشرت کے عادی نہیں تھے۔ وہ صبح بخیر یا شب بخیر کہتے اور پھر جواب کا انتظار کیے بغیر ہی گھر میں آ جاتے۔ اسلام نے اس طریقہ کار کو سختی سے روک دیا ہے اور حکم دیا ہے کہ اگر کسی کے بھی ہاں جانا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ باہر کھڑے ہو کر اجازت طلب کرو، اور اگر اجازت مل جائے تو اہل خانہ کو سلام کہتے ہوئے اندر جاؤ۔ فرمایا، ذالکم خیر لکم، یہی طریقہ تمہارے لیے انتہائی عمدہ اور پسندیدہ ہے۔ اب پھر آگے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اجازت کس طرح لینی چاہیے، کہاں کھڑے ہو کر لینی چاہیے اور کتنی بار لینی چاہیے؟ تو اس کی بھی مکمل تفصیل احادیث مبارکہ میں ذکر کی جا چکی ہے۔ اجازت لینے کا سب سے بہترین اور اسلامی طریقہ یہ ہے
کہ سلام بھی کہے، داخل ہونے کی اجازت بھی طلب کرے اور اپنا نام بھی بتائے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں شرف باریابی حاصل کرنا چاہتے تو عرض کرتے، السلام علیکہ یا رسول اللہ ایدخل عمر، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر سلام ہو، کیا عمر حاضر ہو سکتا ہے؟ ایک شخص دروازے پر آیا اور کہا، ادخلوا، کیا میں گھس آؤں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روزہ نامی کنیز حاضر تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے روزہ جا، اور اس سے اجازت مانگنے کا طریقہ سکھا کہ اسے اس طرح کہنا چاہیے تھا، السلام علیکم الحج۔ اگر صاحب خانہ اجازت طلب کرنے والے سے یہ پوچھے کہ تم کون ہو تو اسے اپنا نام بتانا چاہیے، صرف یہ کہنا کہ میں ہوں یہ درست نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے انتہائی ناپسند فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب بھی اجازت طلب فرماتے تو دروازے کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے تھے بلکہ دائیں یا بائیں کھڑے ہوتے، کیونکہ اس وقت دروازوں پر پردے لٹکانے کا بھی رواج نہیں تھا۔ دروازے کو کھٹکھٹانا بھی اجازت طلب کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ آج کل کئی گھروں میں گھنٹی لگی ہوتی ہے اور اسے بجا کر بھی اجازت طلب کی جا سکتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ 3 بار اجازت طلب کریں۔ اگر تیسری بار بھی جواب نہ آئے تو واپس چلے جائیں، کیونکہ اس سے زیادہ اجازت طلب کرنا اہل خانہ کو اذیت دینا اور پریشان کرنا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس وقت کسی ایسے کام میں مشغول ہوں جسے وہ روک نہ سکتے ہوں۔ اور جس گھر میں بھی ماں یا بہن رہائش پذیر ہو وہاں جاتے ہوئے بھی اجازت طلب کرنی چاہیے۔ احتیاط کا تقاضا تو یہی ہے کہ اپنے گھر میں جہاں اس کی اہلیہ ہو وہاں بھی اطلاع دیے بغیر داخل نہ ہوں، بلکہ پاؤں کی آہٹ کرنے سے یا کھنکار کر اپنی آمد کی اطلاع دے دیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی اجنبی خاتون گھر میں اس کی بیوی سے ملنے آئی ہوئی ہو۔ اسلام نے صرف بلا اجازت داخل ہونے پر ہی پابندی نہیں لگائی، بلکہ بلا اجازت کسی کے گھر میں جھانکنا بھی ممنوع قرار دیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے، یہ صحیح مسلم کتاب الآداب میں ہے، کہ جو دوسروں کے گھر میں ان کی اجازت کے بغیر جھانکے ان کے لیے جائز ہے کہ وہ اس کی آنکھ نکال دیں۔ اس طرح شریعت نے گھر کو انسان کے لیے ایسا محکم حصار بنا دیا ہے جس میں اس کی اجازت کے بغیر نہ تو کوئی جھانک سکتا ہے اور نہ ہی قدم رکھ سکتا ہے، اور یہ اس وجہ سے ہے تاکہ انسان بڑی بے تکلفی اور راحت اور آرام سے اپنے گھر میں اپنا وقت بسر کر سکے۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، پھر اگر نہ پاؤ ان گھروں میں کسی کو جو تمہیں اجازت دے، فَلَا تَدْخُلُوهَا، تو نہ داخل ہو ان میں، حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، یہاں تک کہ اجازت دی جائے تمہیں، وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اور اگر کہا جائے تمہیں کہ واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جاؤ، ہوا ازکیٰ لکم، یہ طرز معاشرت ہی بہت پاکیزہ ہے تمہارے لیے، واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو خوب جاننے والا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم کسی کے گھر آ کر اجازت طلب کرو اور اندر سے تمہیں کوئی جواب نہ ملے تو واپس چلے جاؤ، کیونکہ تمہارے اجازت کے جواب پر خاموشی کی وجہ یا تو یہ ہو سکتی ہے کہ گھر میں کوئی شخص موجود ہی نہیں، تو اس صورت میں تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ اہل خانہ کی عدم موجودگی میں ان کے گھر میں داخل ہو جاؤ، یا پھر جواب نہ دینا اس بات کی دلیل ہے
کہ تمہیں گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، تو اس صورت میں بھی تمہیں اندر جانے پر اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ ایک روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور اجازت طلب کرنے کے لیے فرمایا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو حضرت سعد نے سن لیا اور آہستہ سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری بار سلام فرمایا تو حضرت سعد نے پھر بھی چپکے سے جواب دیا۔ تیسری بار بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلام کے جواب میں حضرت سعد نے آہستہ سے وعلیکم السلام کہہ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے جانے لگے تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور عرض کی، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی بار سلام فرمایا میں نے سنا اور جواب دیا۔ میری خاموشی کا مقصد یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بار بار سلام فرمائیں اور مجھے اس کی برکت حاصل ہو۔ اسی طرح پھر آگے ارشاد فرمایا کہ اگر تم نے اجازت طلب کی اور مالک مکان نے اجازت نہیں دی تو برا محسوس کرنے یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی نفرت اور ناراضگی محسوس کریں، بلکہ واپس چلے جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ اہل خانہ کسی ایسے کام میں مشغول ہوں کہ اسے ترک کرنا ان کے لیے تکلیف دہ ہو۔ اس کی مثال ایسے ہیں جیسے جو لوگ کوئی تحقیقی کام کرنے میں مشغول ہوتے ہیں اور انہیں اپنے احباب کا شکوہ کرتے ہوئے اکثر سنا گیا ہے کہ وہ بیچارے اپنا کام چھوڑ کر اکثر ہی دوستوں کی خاطر مدارات میں مشغول ہو جاتے ہیں، تو پہروں کی جگر کاہی اور جان کاہی خاک میں مل جاتی ہے۔ اگر اپنے کام میں لگے رہتے ہیں تو ان کے احباب اور ان کے دوست بگڑ جاتے ہیں اور ان پر طعنہ و تشنیع کے تیروں کی بوچھاڑ کر دیتے ہیں۔ اسلام نے کتنا عمدہ آداب سکھائے ہیں کہ اگر کسی وقت تمہیں ملاقات کی اجازت نہیں ملی تو خوشی خوشی واپس چلے جاؤ اور اسے اپنے کام میں منہمک رہنے دو، تمہارے لیے یہی کام بہتر ہے۔ اب یہاں پر گھر کی تقدس کے ساتھ ساتھ وقت کی قدر و منزلت کا بھی سبق دیا جا رہا ہے، یعنی مومن کی زندگی اتنی بیکار اور بے مصرف تو نہیں ہوتی کہ جس وقت کوئی چاہے اس کے اوقات میں داخل ہو جائے، نہ اس کے پاس اتنا فالتو وقت ہوتا ہے کہ ہر وقت آپ کے لیے گوش بر آواز رہے۔ جو وقت اس نے مطالعے یا کسی مخصوص کام کے لیے مقرر کر رکھا ہے اس میں اسے کام کرنے دیں، اس کی مصروفیات کا احترام کریں۔ اگر اس نے اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے معذرت کی ہے تو کھلے دل سے اس کی معذرت کو قبول کر لیں۔ اسی طرح اگر کوئی اجازت طلب کرے اور اس وقت اسے اجازت نہ ملے تو پھر اسے یہ اختیار ہے کہ وہ دروازے سے ہٹ کر بیٹھ جائے اور اس شخص کا انتظار کرے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کوئی حدیث مبارکہ سننے کے لیے کسی انصاری کے ہاں تشریف لے گئے اور وہ آرام کر رہے تھے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے انتظار میں باہر ٹھہر گئے، اور وہ انصاری جب اپنے معمول کے مطابق باہر آئے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا منتظر پایا تو کہا، اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے صاحبزادے، آپ نے اپنی آمد سے ہمیں مطلع کیوں نہ کیا تاکہ ہم اسی وقت حاضر ہو جاتے؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں علم حاصل کرنے کا یہی طریقہ سکھایا گیا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا، لیس علیکم جناح، کوئی حرج نہیں ہے تم پر، ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم، اگر تم داخل ہو ایسے گھروں میں جن میں کوئی آباد نہیں اور جن میں تمہارا سامان رکھا ہے، واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔
اب یہاں پر جو اس آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے اس سے مراد سرائے، مہمان خانہ اور ہوٹل وغیرہ ہیں، جہاں پر ہر وقت آنے جانے کی عام اجازت ہوتی ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں جو ارشاد فرمایا گیا ہے کہ لیس علیکم جناح، کہ تم پر کچھ گناہ نہیں۔ اب یہ آیت مبارکہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے جواب میں نازل ہوئی جنہوں نے اس سے پچھلی آیت یعنی کہ اجازت لینے والی آیت تھی اس کے بارے میں دریافت فرمایا تھا کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان اور شام کے راستے میں جو مسافر خانے بنے ہوئے ہیں کیا ان میں داخل ہونے کے لیے بھی اجازت لینا ضروری ہے؟ تو اس پر فرمایا گیا کہ اس بارے میں تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ان گھروں میں جاؤ جو خاص کسی کی رہائش نہیں، جیسے سرائے اور مسافر خانے وغیرہ، کیونکہ اس میں جانے کے لیے اجازت حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور ان سے تمہیں فائدہ اٹھانے کا اختیار ہے۔ بعض مفسرین کرام کے نزدیک ان گھروں سے دکانیں مراد ہیں، کیونکہ دکانوں میں اجازت لے کر داخل نہیں ہوا جاتا، بلکہ کھلی ہوئی دکانیں ہوتی ہی اسی لیے ہیں کہ لوگ ان میں آئیں اور خریداری کریں۔ حقیقت میں اس سے مراد ہر وہ جگہ ہے جہاں شرعاً اجازت لے کر جانے کی اجازت نہیں۔ پھر آگے ارشاد فرمایا واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے۔ آیت مبارکہ کے اس حصے میں ان لوگوں کے لیے وعید ہے جو ان مقامات پر چوری وغیرہ کی نیت سے یا عورتوں کو جھانکنے کے لیے جائیں۔ یہ لوگ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو وہ ظاہر کرتے ہیں اور جو چھپاتے ہیں۔